دا مرڈر آف ہسٹری میں کے عزیز نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح پاک اسٹڈیز میں ہمیں غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور صحیح تاریخ کیا ہے. اس ویڈیو میں ہم 10 ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے جو شاید آپ کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں نہیں پتا یا تو غلط بتائی گئی ہیں. نمبر 10، پاکستان میں ہسٹری پڑھائی جاتی تھی. فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہسٹری کا سبجیکٹ ابالش کر کے سوشل سٹڈیز اور پاکستان سٹڈیز کو انٹروڈیوس کیا. نمبر 9، لیاقت علی خان. لیاقت علی خان سے پہلے محمد علی جناح نے محمد حمید اللہ خان آف بھوپال جو وہاں کے نواب تھے اینڈ نواب آف بہاولپور کو پرائم منسٹرشپ آف پاکستان آفر کی تھی. اگر آپ فاطمہ جناح کی کتاب پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایٹ دی اینڈ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا ریلیشن شپ کتنا فراڈ تھا. نمبر 8، لکھنؤ پیکٹ. لکھنؤ پیکٹ ہمیں اس طرح سکھایا جاتا ہے کہ جس طرح بہت بڑی ایک فتح تھی ہمارے لیے، جبکہ تاریخ اگر ہم دیکھیں تو کانگریس اس میں کبھی نہیں ایڈمٹ کرتی دیٹ دے ایکسیپٹ اے سیپریٹ مسلم پروونس. جبکہ جب لکھنؤ پیکٹ ہوا تو پنجاب اور بنگال کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا کیونکہ ان کے ساتھ انجسٹس ہوا تھا. دا پریفرنس واز گیون ٹو مسلم مائنورٹی پروونسز ایٹ دی ایکسپینس آف دا مسلم میجورٹی پروونسز. نمبر 7، علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس. اکثر جگہوں پہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح پاکستان کی پہلی ڈیمانڈ علامہ اقبال نے 1930 میں کی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. علامہ اقبال نے ایک سیپریٹ مسلم ملک نہیں مانگا تھا. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ نارتھ ویسٹ میں جو سندھ، NWFP، بلوچستان اور پنجاب ہیں ان کو انڈین فیڈریشن کے اندر ہی جوڑ کر ایک پروونس بنا دینا چاہیے. نمبر 6، 14 اگست. ہم لوگ پاکستان کی آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، جبکہ پاکستان آزاد ہوا ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت، اور اس ایکٹ کے تحت پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے. یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے کیونکہ 14 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاور ٹرانسفر کر دی تھی پاکستان کو while he was still the viceroy of India. نمبر 5، 1956 کانسٹیٹیوشن. کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1956 کانسٹیٹیوشن کبھی بھی آپریٹو نہیں تھی، جبکہ وہ 2.5 سال کے لیے لا آف دا لینڈ تھی. 23 مارچ 1956 to 7 اکتوبر 1958. نمبر 4، ایوب خان's رول. ایوب خان کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو اس طرح بتایا جاتا ہے جس طرح پورے پاکستان کے لیے بہت خوشحالی تھی یا پاکستانی بہت خوش تھے. جبکہ جو غریب طبقہ تھا ان کے پاس تو اپنی رائے اظہار کرنے کا حق تک نہیں تھا. ان کی ناخوشی وہ بیان تک نہیں کر سکتے تھے. اینڈ ایٹ دی اینڈ جب ایوب خان بہت زیادہ ان پاپولر تھے تب بھی انہوں نے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو پاور ہینڈ اوور نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی. انہوں نے یحییٰ خان کے پریشر میں آ کے آرمی چیف کو پاور دی. نمبر 3، 1971 ہمیں اس طرح پڑھایا جاتا ہے ایک بہت سمپل ایکسپلینیشن کے تحت کہ انڈیا چاہتا تھا پاکستان کو توڑنا تو بنگلہ دیش کا وجود ہوا، جبکہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش came to be. It's not just the interference of India جس کی وجہ سے یہ ہوا. The officers of Pakistan's army, navy and air force laid down their arms. کے عزیز کئی وجوہات بتاتے ہیں کافی ڈیٹیل میں ان کو سمرائز کر دیتا ہوں. ایک فیکٹر جغرافی تھا، دوسرا فیکٹر کلچر تھا، تیسرا فیکٹر جو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ ریسورسز، فنڈز اور ایڈمنسٹریشن سے بنگالیوں کو محروم رکھا گیا. ایسٹ پاکستان کی جوٹ ارننگز ویسٹ پاکستان پہ لگائی جاتی تھی. ویسٹ پاکستان میں کیپٹل تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ ریسورسز وہیں پر ایلوکیٹ ہو جاتی تھیں. امپوزیشن آف اردو نے بنگلہ دیش موومنٹ کی بنیاد رکھی. سول ایڈمنسٹریشن اور آرمی میں بنگالیوں کی زیادہ ریپریزنٹیشن نہیں تھی. یحییٰ خان نے مس ہینڈل کی سچویشن. ویسٹ پاکستانیز کا جنرلی ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایسٹ پاکستانیز اچھا نہیں تھا. پاکستان آرمی جنگ کے لیے تیار نہیں تھی. نمبر 2، ضیاء کا مارشل لاء. ضیاء کا مارشل لاء لگانا کوئی مجبوری نہیں تھی. جو پولیٹیشینز ہیں وہ دیر آن ریکارڈ سینگ کہ جو نیگوشیشنز ہو رہی تھیں اس میں ایک اگریمنٹ ریچ ہو چکا تھا، نہ کہ پورے ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی. An impact on society, in my opinion, is from laws which look a little stringent. ان چیزوں کو جواز بنا کر ضیاء الحق نے مارشل لاء امپوز کیا، اور کئی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ جو اپوزیشن موومنٹ چلائی گئی تھی وہ بھی ضیاء نے ہی چلائی تھی. ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر اپنا رول جسٹیفائی کیا، لیکن وہ تو خود صادق اور امین نہیں رہے تھے کیونکہ وہ بار بار الیکشنز کا وعدہ کرتے تھے اور وہ الیکشنز نہیں ہوتے تھے. نمبر 1 پہ آنے سے پہلے میں یہ بھی کہوں گا کہ اردو کی امپوزیشن پہ انہوں نے کافی لکھا ہے، بٹ آئیڈ لائک دیٹ ٹو بی اے سیپریٹ ویڈیو. نمبر 1، لاہور ریزولوشن. پاکستان ریزولوشن ہم ہر سال 23 مارچ کو مناتے ہیں، جبکہ وہ
پاکستان ریزولوشن اس کا نام بھی نہیں تھا, لاہور ریزولوشن اس کا نام تھا, اور وہ 23 نہیں 24 مارچ کو پاس ہوا ہے. شاید ڈیٹ بدلنے سے اتنا فرق نہیں پڑا ہو, لیکن انہوں نے ایک لفظ omit کر دیا ہے, انفیکٹ ایک لیٹر omit کر دیا ہے, جس سے اس ریزولوشن کا پورا مقصد ہی بدل گیا. ہم نے اتنی تاریخ بدلی ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد ہی بدل دیا گیا ہے. جو لائن چینج ہوئی ہے وہ اوریجنل ریزولوشن میں تھی, شوڈ بی گروپڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ان وچ کانسٹیٹوئنٹ یونٹس ول بی اٹانومس اینڈ سوورن. لیکن اسٹیٹس کے لفظ کی جگہ اسٹیٹ کا لفظ کر دیا ہے, پلورل کو سنگولر کر دیا ہے. جہاں پاکستان کو شاید ایک فیڈریشن ماڈل پہ تصور کیا گیا تھا, جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اس میں اسٹیٹ کے پاس اپنی لیجسلیشن بھی ہوتی ہے, اپنی پاور بھی ہوتی ہے, اسٹیٹ سوورینٹی آٹونومی بھی ہوتی ہے, اور وہ ساتھ مل کر ایک ملک بن کر آپریٹ کرتے ہیں. شاید پاکستان کا تصور بھی ان لائنز پر تھا, لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے پاور کو سینٹرلائز کرنے کے لیے اس کنسیپشن کو پیچھے چھوڑ کر ایک اسٹرانگ سینٹر فیڈریشن وتھ ویک پاور آن دا پیریفریز امیجن کیا پاکستان کو. اور جب تک 18 امینڈمنٹ نہیں آئی تب تک اسٹیٹس کے پاس بہت کم پاور تھی اور زیادہ تر پاور سینٹر میں ہی. آئی تھنک اٹ وڈ بی بیسٹ ٹو اینڈ دس ویڈیو ود دا ورڈز آف کے عزیز. پیج 174-175 پہ وہ لکھتے ہیں کہ The treatment of the Lahore Resolution raises a fundamental question. If the textbooks can fabricate facts in the course of paraphrasing a definite, published, easily available document, what atrocities on the truth they must have perpetuated in the field of Pakistan's political developments, where there are no original sources, where conflicting opinions abound, and where patriotic, sectarian and ethnic interests jostle against each other and cloud the horizon of history. What our children are being told is not even half-truths, exaggerations, understatements, terminological inexactitudes, perversions, disinformation, evasions, garbling and mutilations. They are falsehoods, whoppers, concoctions, pious frauds, fables, fibs and fishermen's yarns. جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے پاکستان اسٹڈیز میں وہ صرف inaccurate نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے.